عمران خان کو 10 روز تک گرفتار نہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت نے عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ سمیت 8 کیسز میں ضمانتیں منظور کر لیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں احتساب عدالت نے عمران خان کی 5 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض 19 جون تک ضمانت منظور کی۔ عدالتوں نے مجموعی طور پر 8 مقدمات میں عمران خان کو 10 روز کے لیے گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عمران خان نے ملک کی موجودہ صورتحال کو نیم مارشل لا قرار دے دیا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی چیز ہے۔ الیکشن کی تاریخ پر دونوں سے مذاکرات چل رہے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی پیشی پر گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نے صدر عارف الوی سے اختلافات کی بھی تردید کر دی۔ عمران خان نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں نیم مارشل لا لگ چکا ہے۔ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلیں گے تو جمہوریت تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، ججوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ منصوبہ بندی سے پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد پی ٹی آئی کو ختم کر کے نواز شریف کو بحال کرانا ہے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے جواب پر درخواست ضمانت غیر مؤثر قرار ہو گئی۔ احتساب عدالت نے 190 بلین پاؤنڈ اسکینڈل میں تفتیشی افسر کے بیان کے بعد عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت نمٹا دی، انہیں جانے کی اجازت بھی دے دی۔ بشرا بی بی اکیلی عدالت کے سامنے حاضر ہوئیں۔ عمران خان گاڑی میں انتظار کرتے رہے۔ بشرا بی بی کے وکیل خواجہ حارث عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کہا کہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں، ہم نے بشرا بی بی کے کبھی وارنٹ جاری نہیں کیے، جب وارنٹ ہی نہیں تو درخواست ضمانت خارج کی جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے بیان کے بعد بشرا بی بی کی درخواست ضمانت نمٹا دی۔ فوج پر تنقید کرنے والے شام، عراق اور افغانستان کے حالات دیکھ لیں۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کا ملکی سیاسی صورتحال پر رد عمل۔ کاف لیگ کے صدر نے کہا کہ کچھ لوگ جذبات، نادانی اور ذاتی دشمنی میں ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کی ضد اور انا ملک سے بڑی ہو گئی ہے۔ پاکستان اور پاک فوج کو نقصان پہنچانا اسلام اور پوری امت کو کمزور کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ ترجمان کاف لیگ کے مطابق اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کو بھی اے پی سی میں شرکت کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 9 مئی کو کینٹ حملے میں ملوث پی ٹی آئی کے 5 گرفتار کارکنان کو آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 5 ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ملزمان میں سٹی نائب صدر پی ٹی آئی خرم لیاقت، خرم شہزاد، زاہد خان، اسحاق بھٹا اور حامد علی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آرمی تنصیبات حملے میں ملوث مزید ملزمان کو بھی آرمی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کیس میں اے ٹی سی لاہور نے محمود الرشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دے دیا۔ میاں محمود الرشید پر تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ درج ہے۔ سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت شروع ہوتے ہی 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال کی سربراہی میں آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف عمران خان سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ججز پر اعتراض کرنے والی حکومتی درخواست واپس کر دی، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والے انکوائری کمیشن کے سیکریٹری نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ وفاق کے بعد آڈیو لیکس انکوائری کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان ملکی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ کا کہنا تھا کہ 30 جون کو آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہوئی تو وزارت خزانہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی، ہر وقت پلان بی بھی موجود ہوتا ہے۔ ہماری ترجیح آئی ایم ایف پروگرام ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے 2 شرپسندوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دوسالی میں آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بنیادوں پر کیا گیا۔ شرپسندوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ ملزمان سیکیورٹی فورسز کے خلاف سرگرمیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ حکومت نے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی۔ یوٹیلٹی سٹورز میں فی لیٹر کوکنگ آئل 93 روپے جبکہ فی کلو گھی 68 روپے تک سستا کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کا گھی اور کوکنگ آئل سستا کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری، کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق آج سے ہوگا۔ امریکی ڈالر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے بڑھ کر 285 روپے 47 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ کم ہو کر 311 روپے پر رہا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج شدید مندی رہی، سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔
KSC 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,330 पर बंद हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC के दरमियान हंगामा खेज मुज़ाकरात खत्म हो गए। PCB ज़राए ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बुनियाद पर ICC से पूछा कि अगर भारत का यही रवैया रहा तो इस मेगा इवेंट का क्या होगा। इस तरह गेंद ICC के कोर्ट में डाल दी गई। ICC हुक्काम ने इस मामले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और दीगर फोरम से बात करने का वादा किया है, जबकि एशिया कप के मामले में उन्होंने ACC पर किरदार अदा करने और इसे हल करने पर जोर दिया। ICC के चेयरमैन जॉर्ज बाकले और चीफ एग्जीक्यूटिव आज लाहौर से दुबई रवाना होंगे। भारत में मुसलमानों से नफरत करना अब हर तबके के लोगों का फैशन बन गया है। मारूफ भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह की मुल्की रवैये पर शदीद तनकीद। नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू में भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और नफरत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों पर यह परेशान कौन वक्त है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत वक्त ने चालाकी के साथ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों के जहनों को आलूदा कर दिया। अदाकार का कहना था कि अब पढ़े लिखे और बाशऊर हिंदू भी मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं। समझ नहीं आती कि सियासी लोग हर चीज़ में मजहब को क्यों दाखिल कर देते हैं।